السلام علیکم ویورز، ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا اینڈ دین ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ تو یہ جن کی سٹوری ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں ساہیوال سے بلونگ کرتا ہوں۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب ہمارے گھر پہ سیکنڈ فلور پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا، اور اس کنسٹرکشن کے کام کے دوران شاید ہم سے کسی دوسری مخلوق کا گھر ڈسٹرب ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اس میں ہماری بھی کوئی غلطی نہیں۔ لیکن جب کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا تب ہی ہمیں دیواروں پر اکثر چھینٹے ملتے تھے، خون کے چھینٹے، اور یہ چیز ہمارے لیے بہت حیرت کا باعث تھی۔ خیر گھر والوں کو میں نے بہت دفعہ بتایا، لیکن کوئی بھی اس چیز پر خاص رسپانس نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد جب ہم شفٹ ہوا تو اوپر والے پورشن میں مجھے ہی روم دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر مجھے اکثر کسی کے رونے کی یا اونچی اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ خیر جن بھی وہی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان کو بھی تھوڑی سپیس دینی چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی سانپ وغیرہ یا کوئی ایسی چیز دیکھا کرتے تھے تو اس کو فوراً نہیں مارا کرتے تھے، کیونکہ یہ اپنا روپ بدلنے کے لیے بھی ان کا ایک مخصوص مقام ہوتا ہے، اور یہ اس مقام پر جائے بغیر اپنا روپ نہیں بدلتی۔ اس چیز کو پہلے دیکھ لینا چاہیے، تھوڑا ویٹ کر کے پھر اس کو ہٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی دوسری چیز ہے تو وہ خود ہی غائب ہو جائے گی۔ ہم نے بہت دن دیکھا کہ شاید کوئی ایسی مخلوق ہمیں نظر آ جائے، ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور مجھے یاد ہے وہ دن ابھی بھی، جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہے، اور میں اٹھ کر نیچے گیا، مجھے ٹھوکر لگی، اور اس ٹھوکر سے میری آنکھ کھل گئی اور مجھے پتہ چلا کہ میں خواب ہی دیکھ رہا تھا، میں حقیقت اٹھا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک روز میں اور میری بہن سو رہے تھے، ہمیں بہت زور سے چلانے کی آواز سنائی دی اوپر والے کمرے سے۔ اس دن میں نیچے والے کمرے میں ماما کے پاس اور سسٹر کے پاس سویا تھا۔ وہ آواز اتنی بھاری تھی کہ کسی انسان کی آواز اتنی بھاری نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات، وہ آواز صرف میں نے اور سسٹر نے سنی، ماما کو آواز سنائی نہیں دی۔ وہ آواز اتنی گہری تھی کہ کوئی بے ہوش بھی ہو تو اٹھ جائے، ماما تو پھر اتنی زیادہ گہری نیند میں نہیں تھی، تو وہ آواز ماما کو کیوں سنائی نہ دی۔ خیر یہ چیزیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ کامن ہو رہی تھی، کیونکہ اب ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ایسے پڑی ہوتی وہ کھسک کر نیچے گر جاتی، اور وہ شیشے کی چیز ہوتی جس سے کافی نقصان بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چیزیں اکثر جل بھی جایا کرتی تھی۔ ہم نے اس چیز کا حساب لگوایا تو ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم کنسٹرکشن کر رہے تھے تو وہاں پر کوئی چیز، کسی مخلوق کا بچہ تھا جو ہم سے کنسٹرکشن کے کام کے دوران زخمی ہو گیا، اور وہ بس اب اسی کا بدلہ لے رہی ہے۔ خیر انہوں نے اپنے علم سے اس چیز کو حاضر کیا اور اس سے معافی مانگی، اور بتایا کہ یہ جو بھی ہوا یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ انہوں نے ہمیں کچھ آیات دی اور کہا انہیں پڑھیں، آپ لوگوں کے گھر میں سکون ہوگا، اور الحمدللہ اب سب کچھ ٹھیک ہے۔